جی السلام علیکم۔ کل ہم نے تختی نمبر 8 کا سبق پڑھا تھا جس میں مختلف حرکات تھیں جو 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش تھیں۔ ہم نے ان کو ہر حرف پر مختلف طریقے سے لکھ لیا تھا اور ان کو پڑھنا سیکھا تھا۔ تو آج نورانی قاعدے میں تھوڑی سی ایک اور اس سبق کو ہی سمجھ لیں، اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ کہ اس میں تھوڑی سی انہوں نے ایک وضاحت طلب بات کی ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ تو آئیے پھر آج کا سبق شروع کرتے ہیں اس رب تعالیٰ کی بابرکت نام کے ساتھ۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیے میم 2 زبر من، تو آگے ہے الف۔ تو اب اس الف کا ہم کیا کریں گے؟ بات کہنے کی یہ ہے کہ اس الف کے اوپر نہ کوئی زبر ہے، نہ کوئی زیر ہے، نہ کوئی پیش ہے، اس پر کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم اسے نہیں پڑھیں گے۔ ہم کسے پڑھیں گے؟ ہم صرف میم کو پڑھیں گے۔ میم 2 زبر من، اب آگے آ گیا میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، یعنی کہ جس حرف کے اوپر حرکت ہے ہم اسی کو پڑھیں گے، جس کے اوپر حرکت نہیں ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ بہت ہی آسان کر دیا ہے میں نے اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور بس اس میں باقی ایسے ہی ہے کہ جہاں کہیں بھی انہوں نے الف لگا کر وضاحت کی ہے وہاں پر ہم صرف جن حروف پر حرکات لگی ہوئی ہیں ان کو ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے پھر با 2 زبر بن، تا آگے ہے با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، واو 2 زبر ون، واو 2 زیر ون، واو 2 پیش فون، فا 2 زبر فن، فا 2 زیر فن، فا 2 پیش فن، سا 2 زبر سن، سا 2 زیر سن، سا 2 پیش سن، زال 2 زبر زن۔ دیکھیے یہاں بھی یہ وضاحت ہے کہ انہوں نے یا لگا دیا ہے لیکن یا کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ صرف زال کو پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر ہی حرکت ہے۔ تو زال 2 زبر زن، زال 2 زیر زن، زال 2 پیش زن، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ورڈ لکھا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف آپ نے حرکات کے ساتھ جو حرف ہے اس کو ہی پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے پھر یہاں پر بھی وہی ہے کہ زوا آگے ہے الف، لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہم صرف اس کو پڑھیں گے زوا 2 زبر زن، زوا 2 زیر زن، زوا 2 پیش زن، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے زا، زا 2 زبر زن، زا 2 زیر زن، زا 2 پیش زن۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو کہیں بھی کچھ مشکل لگ رہا ہو اور سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ کامنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے آگے ہے سین، تو سین 2 زبر سن، سین 2 زیر سن، سین 2 پیش سن۔ آگے ہے صاد، تو صاد 2 زبر سن، صاد 2 زیر سن، صاد 2 پیش سن۔ آگے ہے تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تن، تا 2 پیش تن۔ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ہا کے اوپر 2 نقطے آئے ہیں تو ہم اسے تا ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت کرتی چلوں کہ آگے جا کر قرآن میں اگر یہ جہاں آیت ختم ہوتی ہے، مطلب پکی آیت آتی ہے، اسے آسان الفاظ میں کہیں گے، جیسے جیم کی آیت آ جاتی ہے اور وہ یا پھر گول دائرہ آ جاتا ہے جہاں پر بات ختم ہو رہی ہوتی ہے، اگر وہاں پر یہ آ جائے تو اس وقت ہم اس کو تا نہیں پڑھیں گے، ان 2 زبر کو نہیں پڑھیں گے، صرف ہا کو آواز نکلے گی، وہاں پر ہا کی آواز نکلے گی۔ وہ جب ہم آگے پڑھیں گے سبق آپ کو مزید اس کی میں وضاحت کر دوں گی، لیکن فی الحال یہاں پر یہ کیا پڑھا جائے گا؟ تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تن، تا 2 پیش تن، ٹھیک ہے۔ مطلب جو حرکت لگی ہوئی ہے اس کو ہم ویسے ہی پڑھیں گے۔ آگے دیکھ لیجئے دال بھی ویسے ہی ہے، دال 2 زبر دن، دال 2 زیر دن، دال 2 پیش دن، توا 2 زبر تن، توا 2 زیر تن، توا 2 پیش تن، را 2 زبر رن، را 2 زیر رن، را 2 پیش رن، نون 2 زبر نن، نون 2 زیر نن، نون 2 پیش نن،
لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن. ضاد دو زبر دن، ضاد دو زیر دن، ضاد دو پیش دن. یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یا دو پیش یون. شین دو زبر شن، شین دو زیر شین، شین دو پیش شن. جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن. کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن. قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن. خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن. غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن. ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن. آئین دو زبر ان، آئین دو زیر ان، آئین دو پیش ان. ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن. حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان. جی تو آج کا بس یہی اتنا ہی سبق تھا. یہی وضاحت طلب بات تھی کہ جس حرف پر جو بھی حرکت آئے گی ہم اس کو پڑھیں گے. اگر اس کے آگے کوئی اور لفظ ہے اور اس کے اوپر کوئی زیر زبر، کچھ پیش یا جزم کچھ بھی نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. ہم صرف کس کو پڑھیں گے؟ اس واحد ایک لفظ کو پڑھیں گے. جیسے کہ یہ تا ہے، اگر یہ تا کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو بھی تا ہی پڑھیں گے، کیونکہ تا کے اوپر دو زبر ہیں، الف کے اوپر کچھ بھی نہیں. بس یہ ایک وضاحت طلب بات تھی آج کے اس سبق میں. امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اور باقی اجازت چاہتے ہیں. اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہے تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل لرن ایزی قرآن ود بیسک کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے اور لائک کا بھی. تو پھر اس دعا کے ساتھ کہ رب تعالیٰ، رب پاک ذات آپ کو اور ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اجازت چاہتے ہیں. پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ. اللہ حافظ.